बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह के हवाले से। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुराद अली शाह जो बैरून मुल्क अमेरिका गए हुए हैं और उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो फ़रार हो गए हैं। असल मामला क्या है, और आज सिंध हुकूमत के जो तर्जमान हैं उन्होंने असल बात बता दी है। और मुराद अली शाह के मफरूर होने की वजह क्या है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे नैब की तहवील में और नैब की इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस आपको याद होगा, वो एक ऐसा काम है कि उसमें आसिफ जरदारी और ये जितने माफियाज हैं, ये जो जमहूरी पसंद कायदीन हैं, इन्होंने पूरे सिंध के गरीब लोगों को इन्वॉल्व किया था। और जैसे आपको याद है, एक दर्जी था, कोई रिक्शे वाला था, कोई किसी की दुकान पे काम करता था, उनके नाम पर अकाउंट्स थे। ऐसे ही एक ठट्ठा के गरीब के नाम पर अकाउंट था और उसके साथ क्या हुआ, उनके घर मातम बिछ गया। उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी परेशानी है मरीम नवाज़ के लिए, और वो ये है कि आसफा जरदारी उनको चेयरपर्सन बनाया जा रहा है यूथ विंग का, और उनको बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि आसफा जरदारी फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभालेगी, और वो एक उनका जो मुल्तान में जिस तरह उनको पेश किया जाता है, जिस तरह उनको सियासत की एंट्री है, वो बड़ी इफ़ेक्टिव थी। और उसकी बुनियाद पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि मरीम नवाज़ जैसे लोग भी परेशान हो गए थे, और लाहौर जलसे में भी मरीम ने उसको नहीं आने दिया था। अब आसफा के आने के बाद मरीम की जो सियासत है, और क्योंकि मरीम भी बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती थी, तो क्या अब मरीम बेनज़ीर भुट्टो से छोड़कर क्या ये रियाम खान के नक्शे कदम पर चलेंगी या ये कहीं और जाएंगी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की बेटी या बेनज़ीर भुट्टो को कम्पीट करने आ रही है। अगली बात आप ये भी जानते हैं कि ये जमहूरियत पसंद है जिसके राग अलापे जाते हैं एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से, रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से, फ़ारूक एच नायक साहब की तरफ से, खुर्शीद शाह की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से कि हम जमहूरियत वाले लोग हैं। और हालत ये है कि बच्चों के हाथ उन्होंने अपनी सियासी जमात दे दी है। पहले बिलावल के पीछे जब ये बड़े कायदीन खड़े होते हैं तो हमें शर्म आ रही होती है कि इतने वेल एजुकेटेड लोग बिलावल के पीछे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए और जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। वैसे ही अब जब आसफा जरदारी के पीछे हाथ बांध कर ये खड़े होंगे, जैसे शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा बिरादरान और राना सनाउल्लाह हाथ बांध के खड़े होते हैं मरीम नवाज़ के पीछे, तो उस दिन इनकी जमहूरियत मर जाएगी, उस जमहूरियत का जनाजा निकल जाएगा, और सिर्फ बचेगा तो इनके मफादात बचेंगे, और जिस मफादात की जंग ये लड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो ठट्ठा के एक स्कूल टीचर हैं फ़हीम खोड़ो, इनके नाम पर एक बैंक अकाउंट था। इनके नाम पे नहीं, इनके भाइयों के नाम पर भी बैंक अकाउंट्स थे, और उसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। और ये जाली बैंक अकाउंट्स केसेस में जो बैंक अकाउंट्स पकड़े गए थे उसमें ये भी है। और जाली बैंक अकाउंट्स में आपको याद है कि ना सिर्फ आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, उसके अलावा जो खुर्शीद शाह हैं, मुराद अली शाह है, शर्जील मेमन है, ये पूरा गैंग उसमें मुलव्वस था। फिर ओमनी ग्रुप वाले हैं या बाकी जो लोग हैं, ये सारे के सारे उसमें मुलव्वस थे। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि उस गरीब स्कूल टीचर का क्या कसूर था। उस स्कूल टीचर को इन्होंने नैब ने नोटिस जारी किए। देखें, अगर किसी के नाम पर अकाउंट निकल आता है तो उससे पूछना तो नैब की जिम्मेदारी है ना। अब नैब ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन सवाल ये है कि जैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट्स जब निकले और उन लोगों ने, उन गरीबों ने नैब अदालत लाहौर में दरख्वास्त दी कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारे नाम पर अकाउंट्स बनाए हैं और हमें पता ही नहीं है, हमारे शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके खिलाफ इस जुर्म की वजह से भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे ही उस गरीब स्कूल टीचर के घर जब नोटिस आता है, उसके एक भाई था, सिक्योरिटी गार्ड था, नैब इंक्वायरी के बाद और उनकी पेशियों, जो वो उनको पेशियों पर बुलाया जाता था, उसकी वजह से उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चली गई। और फ़हीम स्कूल टीचर था, उसको हार्ट अटैक हुआ। वो इतना दिल बर्दाश्ता हो गया था कि मैं 20,000 रुपये की मेरी नौकरी है और मेरे नाम पर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होती रही है और मुझे पता नहीं है, मुझे कोई बताता नहीं है, मैं हर तारीख पर जाता हूँ, मैं तारीख पर जा रहा हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस दुख की वजह से और इस गम की वजह से और अपनी फैमिली की, क्योंकि गरीब बंदे के लिए तो अगर किसी अदालत से नोटिस आ जाए तो वो तो मर जाता है। इज़्ज़तदार बंदा तो अदालतों में जाना पसंद नहीं करता, लेकिन जब उनके खिलाफ इतनी बड़ी इंक्वायरी शुरू हुई और वो पेशियों पर जाते आते रहे तो उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उस गरीब ने, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। और उसकी माँ रोते हुए ये कहती है कि इन पेशियों की वजह से
ایک بیٹا میں دے بیٹھی ہوں، ایک بیٹے کی میں نوکری دے بیٹھی ہوں اور میرے گھر بچہ کچھ نہیں ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز کے مرکزی کردار ہیں، آصف زرداری، فریال تالپور، بلاول زرداری کے بھی جعلی اکاؤنٹس میں انکوائری ہو رہی ہے، جو زرداری کمپنی ہے اس میں یہ بھی شیئر ہولڈر ہیں۔ اس کے علاوہ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، اومنی گروپ، یہ سارے کے سارے لوگ، میں آج پوری قوم کی طرف سے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، چیئرمین نیب ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس غریب فہیم کھوڑو کا، اسکول ٹیچر کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ درج کیا جائے ان جعلی بینک اکاؤنٹس رکھنے والوں کے نام پر، جن ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اپنے مفادات کے لیے کسی کا نام یا آئی ڈی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، جب ان کے گھر پتہ چلے گا یا وہ اس کیس میں پھنسیں گے تو ان کے گھر تو صف ماتم بچ جائے گی، وہ تو مر جائیں گے، وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان لوگوں کے اندر تو حیا نہیں نا، یہ تو کہتے ہیں جیلیں ہمارا گھر ہیں، ہم آتے جاتے رہتے ہیں، یہ پیشیوں پر بھی جاتے ہیں تو ان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ غریب کے لیے تو اس سے بڑھ کر اور کیا دکھ ہو سکتا ہے، اور وہ بیچارہ اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کا مقدمہ زرداری خاندان اور زرداری گینگ کے خلاف درج کروانا چاہیے۔ یہ ٹھٹھا کا جو غریب ہے اس کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے، تاکہ کل کوئی کسی غریب کے نام پر اکاؤنٹس بنوا کر یہ زرداریوں اور شریفوں کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کر کے یہ نہ بچاتے رہیں۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کے اوپر ہماری حکومتوں کو اور ہماری عدالتوں کو ضرور ایکشن لینا ہوگا، اور میں ان کی فیملی سے بھی گزارش کروں گا، ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی کریں گے، لیگل سپورٹ بھی کریں گے، آپ کے مقدمے کی آپ کی آواز بھی بنیں گے، ہم آپ کی آواز پوری قوم تک پہنچائیں گے بھی صحیح۔ خدا کے لیے بیٹھنا نہیں ہے، اور آپ ہمت کریں اور دیں درخواست زرداری خاندان اور زرداری گینگ کے خلاف جو جعلی اکاؤنٹس رکھنے والے ہیں، اور نیب سے پوچھیں، اور اس بندے کا نام جس نے اکاؤنٹ جو استعمال کر رہا تھا، نیب کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونا ضروری ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مراد علی شاہ کے حوالے سے۔ 2-3 دن سے یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں، بیسیکلی 1 ہفتہ ہو گیا ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور جب انہوں نے ریزائن کیا تھا، ریزائن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ریزائن ہر وقت میری جیب میں ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لیے جیب میں ہوتا ہے، ان کی حرکتیں ایسی ہیں، بلاول ہاؤس کو اور زرداری خاندان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کسی عدالت سے نوٹس آتا ہے، کبھی کسی عدالت سے نوٹس آتا ہے، ان کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ان کو گھر جانا پڑے گا، اس لیے وہ ریزائن جیب میں رکھتے ہیں۔ لیکن ایک طرف سے بہانہ بن گیا اور اپوزیشن نے ریزائن دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور وہ ریزائن جمع ہونا شروع ہو گئے قیادتوں کے پاس۔ انہوں نے ادھر ریزائن دیا اور یہ چلے گئے۔ اب یہ کیا مایوس ہیں، کیا یہ جو معاملہ ان کے اوپر پریشر ہے وہ انکوائری کا، جس انکوائری میں یہ ڈائریکٹ ملوث تھے، اور انہوں نے پولیس کو ورغلایا، پولیس کو انسٹیگیٹ کیا، اور مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے پولیس کے اوپر پریشر ڈالا اور پولیس چھٹیوں پر چلی گئی تھی۔ کیا یہ معاملہ ہے؟ کیا جو توہین عدالت کا سرکولر ریلوے کا جو کیس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس فائل کیا ہوا ہے اور نوٹسز جاری کیے ہوئے ہیں، جس کا جواب انہوں نے جمع کروایا تھا اور وہ نوٹس واپس لینے کی استدعا بھی کی ہے، لیکن وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئی۔ شوگر جو سبسڈی ہے، وہ اتنا بڑا کیس ہے ان کے خلاف، اگر وہ مقدمہ ایف آئی اے درج کر سکتی ہے جہانگیر ترین اور شریف خاندان کے خلاف، تو مراد علی شاہ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا ہے، اس کا بھی خوف ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز میں سکھر سے لے کے کراچی اور راولپنڈی اسلام آباد تک ان کی انکوائری چل رہی ہے، اس کا بھی خوف ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا قائد اعظم کے مزار کے آس پاس جو چائنا کٹنگ کی گئی، وہ بھی ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ انکوائری چل رہی ہے۔ مراد علی شاہ ہر طرف سے اتنے پھنس چکے تھے، ان کو 2 چیزیں نظر آ رہی تھیں، ایک تو عہدے سے فارغ ہونا، دوسرا ان کو گرفتاری نظر آ رہی تھی، اور وہ اس خوف سے گئے ہیں۔ اب جو ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا امریکہ میں پڑھتا ہے اور وہ بیٹے کو ملنے گئے ہیں۔ نہ تو کوئی اچانک جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے کسی صوبے کا، نہ تو وہ اچانک، اور ان دنوں میں جب کرونا کے حالات ہیں اور وہاں پر صوبے کے حالات خراب ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، ایسے دنوں میں وہ چپ کر کے چلا جائے اور اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے امریکہ جا کر بیٹھ جائے، اور وہ جو میڈیا کو بھی نہ بتائے اور بالکل خاموش ہو جائے، تو وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اور یہ جو خبریں ہیں کہ وہ مفرور ہو گئے ہیں اور شاید وہ واپس نہ آئیں، اس کے یہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، کیونکہ آج جو ترجمان ہے سندھ حکومت کے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے نجی دورے پر گئے ہیں، 1 ہفتے کے لیے گئے تھے،
کل آنے والی جو کل سوموار ہے 21 دسمبر وہ واپس آ جائیں گے۔ اگر تو کل 21 دسمبر کو واپس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گئے تھے اور کسی خاص مقصد کے لیے ہی تھے، یا تو وہاں جا کے کسی سے ملے ہیں، کوئی NRO کا معاملہ تھا، کوئی اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، کیا وہ مستقبل میں زرداری خاندان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہتے ہیں، جو بھی معاملہ ہے، لیکن وہ گئے ضرور ہیں۔ اب یہ بھی بات دیکھنے والی ہے کہ اگر تو وہ کل آ جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اگر وہ کل نہیں آتے اور ان کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ مفرور ہو گئے ہیں، اور وہ خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے وہ ریزائن اپنا ویسے دے گئے تھے اور وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو مراد علی شاہ کے مفرور ہونے کی جو خبریں ہیں ان کے اوپر کل 21 دسمبر کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ان کا ترجمان سچا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مفرور ہو گئے ہیں اور ان کا پاکستان واپس آنا مشکل ہو گیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس ہے اور باقی کیسز ہیں جو ان کے گلے پڑ چکے ہیں جس میں اب ان کو کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔